لیکن یہاں پہ کچھ دیر کے لیے ایک اور بڑی طاقت کی بات کرتے ہیں جس کا ابھی تک ذکر نہیں ہوا، اور وہ ہے روس۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل میں گھس کر 1400 لوگوں کو مارا، تو اس کے بعد روس وہ پہلا ملک تھا جس نے فوراً سیز فائر کا مطالبہ کیا۔ ان کی فورن منسٹری نے کہا کہ اس معاملے کو روکنا چاہیے۔ اس کے بعد سے اور اب تک بارہا روس نے سلامتی کونسل میں قراردادیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کم از کم 2 قراردادیں دونوں نے پیش کی ہیں چین کے ساتھ مل کر کہ یہ سیز فائر کیا جائے، ہیومینیٹیرین جو ہے کوریڈور بنایا جائے، لیکن امریکہ اور برطانیہ نے اسے بار بار ویٹو کیا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم یو این کو بہت کوستے ہیں، لیکن یو این جنرل اسمبلی کے 193 ممبرز نے بھی ایک قرارداد منظور کی جس میں انہوں نے ہیومینیٹیرین ٹروس کا مطالبہ کیا، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو قراردادیں ہوتی ہیں جنرل اسمبلی کی، یہ نان بائنڈنگ ہوتی ہیں، اس لیے ان کی کوئی خاص وقت نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ 7 اکتوبر کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک 75 سالہ تاریخ ہے، لیکن یہ حالیہ کانفلکٹ جو ہے یہ حماس نے 7 اکتوبر کو شروع کیا۔ اب یہ ڈیٹ جو ہے یہ دلچسپ ڈیٹ ہے کیونکہ یہ ولادیمیر پوتن صاحب کی سالگرہ کا دن ہے، اور امریکی میڈیا میں چونکہ ایک obsession ہے ولادیمیر پوتن کے ساتھ، تو دلچسپ خبریں حالیہ دنوں میں سامنے آئی ہیں ان کی جو مین سٹریم میڈیا ہے۔ ایک بڑا جو ایلیگیشن سامنے آیا ہے وہ یہ کہ پوتن صاحب کے تانے بانے حماس سے ملتے ہیں، اس لیے وہ اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں اور حماس کی سائیڈ لیتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس خبر کا کوئی ثبوت ابھی تک پیش نہیں ہوا۔ ان کا جو ایک ملیشیا گروپ ہے، واگنر گروپ، جو کہ جی یوکرین میں بہت ایکٹیو رہا ہے، اس کے حوالے سے بارہا امریکی میڈیا میں خبریں آئی ہیں کہ جب ان لوگوں کو بیلاروس سے نکال کر افریقہ بھیجا گیا تو اس سے پہلے ان کو حماس کے حوالے کیا گیا کہ آپ انہیں ٹرین کریں اسالٹس میں اور ڈرون وارفیئر میں۔ اچھا، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ پوتن صاحب نے ظاہر ہے کہ یہ آگ لگائی تو نہیں ہے، لیکن وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرور ایک کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پوتن صاحب خود جو ہے وہ بھی کوئی اتنے زبردست اصولی شخص نہیں ہے، ان کی بھی اپنی ایک لانگ ہسٹری ہے مداخلت کرنے کی، انویژن کرنے کی، قبضے کرنے کی۔ انہوں نے جارجیا پر انویژن کیا، اینیکسیشن کیا، مولڈووا میں کیا، کرائمیا میں کیا، اور یوکرین میں فروری 2022 میں جب انہوں نے چڑھائی کی اس کے بعد سے روس پر بھی الزام ہے کہ وہ وہاں پہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بظاہر یہ جو ایک نیکسس نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے، جو امریکہ کو پریشانی ہے، اسرائیل کو پریشانی ہے، وہ یہ کہ روس کے اور پریزیڈنٹ پوتن کے جو ہے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور یہ جو یوکرین میں جو لڑائی چل رہی ہے اس میں ایران نے اپنے میزائل، اپنی جنگی جو تعاون ہے وہ صدر پوتن کو دیا ہوا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کا جو نمبر 1 انیمی ہے خطے میں وہ بھی ایران ہے۔ تو یہ ایکسس کچھ اس طرح سے بن رہا ہے کہ روس، چین اور ایران ایک سائڈ پہ نظر آتے ہیں، جبکہ یورپین ممالک، امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی سائڈ پہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو تعلقات ہیں صدر پوتن کے حماس کے ساتھ، یہ کافی پرانے ہیں۔ اس سال بھی رپورٹس ہیں کہ حماس کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے مارچ میں ماسکو وزٹ کیا تھا، اور پھر یہ جو تازہ جو کارروائی ہوئی اکتوبر میں، اس سے 1 مہینہ پہلے 10 ستمبر کو بھی اسماعیل ہانیہ جو کہ حماس کے بڑے لیڈر ہیں وہ ماسکو گئے تھے اور انہوں نے ماسکو کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کی۔ تو امریکہ میں بڑی تشویش یہ ہے کہ ہم تو پوتن کے مقابلے کے لیے ہمیں فنڈنگ ارینج کرنی تھی، ہمیں ہتھیار دینے تھے، لیکن اب ساری اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی ہے اسرائیل کی طرف، کیونکہ گیون اے چوائس امریکنز چاہتے ہیں کہ جی ہمارا جو پہلا جو بڑا ڈیفینس ہمیں کرنا ہے وہ اسرائیل کو کرنا ہے۔ تو یہ بڑی ایک تشویش ہے وہاں پہ کہ اب یہ جو اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی، جی اس کا پوتن بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ بالکل۔